کہ میرے محبوب جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو میرے یارو، ایک صحابی ایک مجاہد ایسا بھی گزرا 80 سال تک جسم سے تلوار جدا نہیں ہوئی، 80 سال تک جسم سے ہتھیار جدا نہیں ہوا، دن رات تلوار سجائے رہتا، زرہ اٹھائے رہتا، 80 سال تک جہاد کیا۔ آپ پیغمبر نے فرمایا 4 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک جہاد کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ پیغمبر جب پچھلی قوموں کے تذکرے کرتے تھے صحابہ کی طبیعت مچلتی تھی اور صحابہ کا جذبہ ایمانی بڑھتا تھا۔ ان میں یہ نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں کام چوری ہوتی ہے، جمعہ پہ آ گئے تراویح کھا گئے، جمعہ کا روزہ رکھا ہفتے کے روزے کھا گئے، شب قدر کو جاگا، باقی ساری رمضان ایسے گزر گیا۔ مسلمانوں صحابہ کرام میں ایک مزاج تھا، نیکی کے لیے ان کا جذبات ابھرا کرتے تھے۔ جب یہ باتیں سنی تو کہا اللہ کے نبی کاش کہ ہماری بھی اتنے عمریں ہوتی، ہم اتنی لمبی عبادت کرتے، ہم بھی جہاد کرتے، ہم بھی عبادت کرتے، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، تقاضے زیادہ ہیں، ہم اتنا عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر صاف ظاہر ہے اللہ ان کو مقام جنت میں زیادہ نصیب فرمائے گا، ہمارا مقام کم ہوگا۔ اللہ نے کہا میٹھے مدنی ان صحابہ کو کہہ دیجئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ 80 سال عبادت کرتا تھا تب جا کے ان کو عبادت کا ثواب ملتا تھا، وہ 80 سال جہاد کرتا تھا تب جا کے ان کو 80 سال کے جہاد کا ثواب ملتا تھا۔ میری اپنی امت کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، میں انہیں ایک رات ایسے عطا فرماؤں گا جس کو لیلۃ القدر کہا جائے گا۔ اس لیلۃ القدر کے اندر پوری رات نہیں، پوری جناب رات جاگنے کی نہیں، صرف ایک لمحہ بھی جس کو اس رات کا نصیب ہو جائے گا میں رب اس کو 80 سال کی عبادت سے بہتر ثواب نصیب فرما چھوڑوں گا۔ 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے افضل پتہ نہیں کتنا ہے۔ یہ عربوں کو اصل میں 1000 سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی، صرف 1000 کا ہندسہ تھا ان کی یہاں گنتی، یہ لاکھ، یہ ارب، یہ کروڑ، یہ پدم، یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا الف جو ہے وہ الف کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا لیل القدر کا، حضور لیل القدر کو تلاش کرنے کی خاطر بازاروں کا رخ نہیں کیا۔ ہم بازاروں میں جناب عید کی شاپنگ میں تاک راتیں گزار لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے اعتکاف میں بیٹھ گئے، 10 روز اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر نہ ملی، پھر حضور نے 10 دن مزید بڑھا دیے، شب قدر نہ ملی۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ 20 دن کے بعد میرے محبوب نے خیمے سے چہرہ انور باہر نکالا، فرمایا میرے یارو ان 20 دنوں کے اندر شب قدر نہیں ملی، لیکن جبریل نے بتایا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر شب قدر ہے، آخری عشرہ رمضان کے اندر یہ شب قدر ہے، لہٰذا میں اعتکاف آخری عشرے کا بھی کروں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، جس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی والوں میں سے کوئی بندہ بھی مسجد میں نہ بیٹھا، ساری بستی سنت موقدہ چھوڑنے کی گناہ گار ہوتی ہے۔ اگر بستی میں سے کچھ لوگ بیٹھ جائیں اللہ باقیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سنت موقدہ الکفایہ کا پیغمبر کو اعتکاف اتنا پسند تھا کہ ہر سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، حضور کے صحابہ اعتکاف کیا کرتے تھے، حضور کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب بتانے کی خاطر فرمایا مسلمانوں جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس اعتکاف پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، مقبول دو حج کا، مقبول دو عمرے کا، اللہ اس کو ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جو آدمی ماہ رمضان کے آخری عشر کا اعتکاف کرتا ہے وہ آدمی جہنم سے اس قدر دور ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کی خاطر یہ ایک حدیث کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، ایک آدمی آیا، چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پریشان ہے۔ کہا بھائی کافی پریشان لگ رہے ہو۔ کہا جی حضرت بہت پریشان ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل بھر گیا۔ کیا بات ہے؟ کہا حضرت میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، پیسہ ہے نہیں، فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، قرض خواب جناب مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ فرمایا تے کیا چاہتا ہے میں چلوں تیری سفارش کروں، یا تو قرض معاف کر دے یا وہ تجھے جناب نرمی کر دے۔ کہا آپ جیسے مناسب سمجھیں تو آپ چلیں گے تو مہربانی ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے،
آپ اس آدمی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پیر جوتا پہنتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ فرمایا اعتکاف مجھے یاد تھا، لیکن پیغمبر نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تم کیا جانو 10 سال کا اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا کرتے ہیں۔ اب 3 خندقیں تم کیا جانو، ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اب تمہیں کیا پتا یہ کتنی مسافت ہے؟ یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک دن کا اعتکاف بندہ بیٹھ جائے وہ بھی نفلی ہو تو اللہ 1500 سال اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ او مسلمانوں، جو آدمی ماہ رمضان کے اندر آ کر 10 دن کا اعتکاف بیٹھے گا اللہ اس کو جہنم سے کتنا دور کرے گا، اللہ اس کو کتنا انعامات نصیب فرمائے گا۔ وہ سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے، موت کے بندہ اگر شب قدر کی راتوں کے اندر صرف سویا بھی رہتا ہے طاق راتوں میں تب بھی اللہ اس پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کو سونے پر بھی اللہ شب قدر حاصل کرنے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کا اٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، کھانا پینا اللہ سارا عبادت میں لکھوا دیتے ہیں۔ پچھلے 20 دنوں کی عبادات بھی محفوظ ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی 10 دن کی عبادات بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اس آنے والے عشرے کے اعتکاف کو کہا جاتا ہے اعتکاف مسنون۔ اعتکاف کا ایک موٹا مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ جیسے عورت بیٹھ سکتی ہے گھر میں، مرد بیٹھ سکتا ہے مسجد میں، عورت جہاں پر نماز پڑھتی ہے وہیں پر پردہ لگا لے وہی مسجد ہو گئی، اور مرد کے لیے پوری مسجد جو ہے وہ اعتکاف کی جگہ ہے۔ 3 عذر ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف والا آدمی باہر جا سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 1، اعتکاف والے بندے نے روزہ رکھا، سویا، بشری تقاضا ہو گیا، احتلام ہو گیا، اس بندے کا نہ روزہ ٹوٹا نہ اس بندے کا اعتکاف ٹوٹا۔ یہ بندہ فوراً پہلے تیمم کرے، پھر فوراً جائے باہر اور جا کر غسل کرے۔ اب کپڑے لانے والا کوئی نہ ہو تو وہی کپڑا دھو کر نچوڑ دے تو وہ کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ گیلا کپڑا پہن کر دوبارہ مسجد میں آ جائے، ایک عذر۔ نمبر 2، بیٹھا تھا، سویا تھا، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ موت کے بندہ 1 منٹ بھی مسجد میں بغیر وضو کے نہ بیٹھے، فوراً جائے وضو کر کے آ جائے۔ نمبر 3، پیشاب کی حاجت ہو جائے بڑے چھوٹے کی، موت کے کو اجازت ہے کہ باہر جا کر تقاضا کر کے پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائے۔ یہ 3 عذر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بھول کر بھی مسجد سے 2 قدم باہر رکھے بندے کا اعتکاف کیا، مسجد کی حد سے، جیسے ہمارا یہ کمرہ ہے مسجد کی حد سے باہر ہے، کسی بندے نے اس کو دھکا دے دیا مذاق میں اور بندے کے 2 قدم باہر چلے گئے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی طرح وہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہے مخصوص ایام آ جائیں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مرد ہو یا عورت بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، روزہ نہ رکھ سکیں، مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، روزہ گیا تو اعتکاف بھی اس کا گیا، پھر اس کی قضا ہوتی ہے۔ کوشش کریں ہر گھر سے آدمی مشورہ کر کے ایک ساتھی اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بٹھائیں، پورے گھر کو اللہ انوارات نصیب فرمائیں گے۔